بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، شیطان آپ کو یہ وظیفہ کبھی نہیں کرنے دے گا۔ شیطان ورگلائے گا کہ ربیع الاول میں انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کو کیجئے۔ ربیع الاول میں قرض، پریشانیوں، غموں سے نجات اور ہر دعا قبول اور تمام امراض سے شفا کا طاقتور ایک وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ جو نیت، جو حاجت لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے حضور دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ پیارے ساتھیو، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ کہ جس میں تمام نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو یقیناً ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے صدقے ہمیں کائنات ملی، جس مہینے کے صدقے ہمیں اللہ رب العزت نے ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل کیا، تو یقیناً بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے صدقے ہمیں زندگی کی تمام نعمتیں ملی، کہ جس مہینے کے صدقے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر خاص عطائیں ہوتی ہیں۔ پیارے ساتھیو، ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اپنے ہر دن کا آغاز کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کیا کریں، اور حضور علیہ السلام کے اسوائے حسنہ پر عمل کیا کریں، کہ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گی۔ پیارے ساتھیو، حضور علیہ السلام پر جو بندہ، جو انسان کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پہ خاص فضل و کرم نازل ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود ایک واحد عبادت ہے کہ جس سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان کے رزق میں بے بہا اضافہ ہوتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور انسان کے جسم میں اللہ رب العزت کی طرف سے خاص شفا نازل ہوتی ہے۔ تو آئیے پیارے ساتھیو، آج ہم اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ جو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا یہ وظیفہ کیجئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی خاص عطائیں حاصل کیجئے۔ یقیناً وظیفے کی جانب جانے سے پہلے پیارے ساتھیوں کوشش کیجئے کہ حضور علیہ السلام کے اسوائے حسنہ پر عمل کیجئے اور نماز پنجگانہ ادا کیجئے، کہ جو مسلمان نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے یقیناً حضور علیہ السلام کی خاص محبت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں کہ درود پاک پڑھنے والا ہر بلاؤ وباؤ بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آئیے وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ وظیفہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن کے آغاز میں کرنا ہے، دن کے آغاز میں کرنا ہے۔ 15 منٹ کا یہ عمل ہے۔ یقیناً جب 15 منٹ کے اندر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ ڈھیر ساری برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد اس کو ادا کریں، اس کو پڑھ کریں، لیکن آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ بزرگان دین سے یہ منقول ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد وضو کر کے آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر
اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود تاج کی تلاوت کرنی ہے۔ درود تاج ایک چھوٹا سا درود ہے، یقیناً اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ نماز کی کتاب سے اس کو یاد کر سکتے ہیں یا اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر آپ نے 1 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ، اس کے بعد 101 مرتبہ پھر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کو ایک لے لینا ہے، قرآن پاک لے کر قرآن پاک کے آخری صفحے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں، آپ نے ان کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے لاسٹ پہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر آپ نے اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو حاجت رکھ کر اللہ کے حضور آپ دعا کریں گے، جو اللہ رب العزت سے مانگیں گے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ صدقہ دے کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کیجئے۔ انشاءاللہ یہ درود تاج جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، درود ہزارہ جو ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کی برکات سے کہ جب آپ دنیا کی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے حضور ہی عمل کریں گے، خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، تو اللہ آپ کی دعا کو منظور و مقبول فرمائیں گے۔ یقیناً ہر وہ دعا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کی جاتی ہے۔ پیارے ساتھی، تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے کہ جن کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، تو یقیناً یہ آپ نے 7 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ 7 دن تک جب یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی خاص عنایات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ضرور اپنے تمام دوست احباب تک اس کو شیئر کیجیے گا۔